السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، جمادی الاخر کی آج 22 تاریخ ہو چکی ہے اور آج کا دن بہت ہی متبرک دن ہے۔ حضور کے خلیفہ اول بعد الانبیاء تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے اس بات پر کہ انبیاء کے بعد حضور کے جو پہلے خلیفہ ہیں وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آج انہی کا متبرک اور مبارک دن ہے۔ 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے 2 سال 3 مہینے مسلمانوں کے آپ خلیفہ رہے۔ 2 سال 3 مہینے حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، اور آپ نے جو خلافت کا سلسلہ آپ سے چلا وہ 2 سال 3 مہینے۔ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں 63 سال 3 ہجری آپ کا وصال ہو گیا۔ تو آج جمادی الاخر کی 22 تاریخ ہے، آپ کے وصال کا دن ہے، یوم ابو بکر ہے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ آج ہم اپنے یہاں حسب مطابق، حسب حیثیت زردہ بنا لیں اور کھیر یا فرینی بنا لیں یا میٹھے چاول بنا لیں یا کوئی اور چیز بنا لیں اور فاتحہ کا انعقاد کریں۔ فاتحہ کا انعقاد کرنے کے بعد بچوں میں تقسیم کریں۔ ہو سکے تو اپنے بچوں کو سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ضرور بتائیے کہ کون تھے۔ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، حضور کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ اپنے بچوں کو بتائیے تاکہ آپ کے بچے اس دن کو پھر کبھی نہ بھولیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے آج بتا دیا تو جمادی الاخر کی جب 22 تاریخ آئے گی ان کی زندگی میں وہ دن یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو دنیا جانتی ہے اور کتابوں میں آپ کا تذکرہ بھی ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے درہم سے، مال سے، جان سے، خدمت سے، حتیٰ کہ آپ نے اپنی عزیز لخت جگر کو حضور کے نکاح میں دے دیا۔ حضور خود فرماتے ہیں کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا مجھے جتنا کہ سیدنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا۔ اور انسان کے پاس جب اپنا مال ہوتا ہے تو جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کر دیتا ہے۔ اپنی جیب میں اگر رقم ہے
لیکن اگر دوسرے کی جیب کی رقم میری جیب میں ہے تو ہم سوچ اور سمجھ کے خرچ کریں گے، جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے نہیں خرچ کر پائیں گے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کی حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس مال جو بھی ہوتا ابو بکر کا، میں بے گھٹک جہاں چاہتا اور جس جگہ چاہتا ابو بکر کا مال خرچ کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ حضور سے ابو بکر صدیق بڑی محبت کرتے تھے، کہتے تھے ہمیں 3 چیزیں پسند ہیں۔ ایک یہ کہ حضور کا ہر وقت دیدار کرتے رہے، اور دوسری بات مال میرا ہو اور حضور اس کو خرچ کرتے ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قرب خاص نبی کا قرب خاص ابو بکر کو ملا، وہ کسی صحابی کو نہ ملا۔ بعض صحابہ ابو بکر صدیق سے کہا کرتے تھے کہ اے ابو بکر وہ غار والی نیکی مجھے دے دو اور ساری نیکیاں لے جاؤ۔ چونکہ جمال مصطفیٰ کو غار ثور میں اگر دیکھا کسی نے تو وہ ابو بکر کی ذات بابرکت ہے۔ تنہائی، اللہ کا خاص کرم، اس غار ثور میں 3 دن جمال مصطفیٰ اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ ابو بکر خود حضور فرماتے ہیں جس طرح سے میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس طرح سے ابو بکر کا بھی مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور اپنی حیات زندگی میں کتنی مرتبہ حضور بیمار پڑے، علیل ہوئی، آپ کی طبیعت میں خرابی پیدا ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو، تمہارے باپ ہیں، تمہارے والد بزرگوار ہیں، ان کو حکم دو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ کئی مرتبہ ایسا واقعہ درپیش آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل کے ہیں، مصلی خالی دیکھیں گے آپ کو نہ پائیں گے تو رو پڑیں گے، نماز کیا پڑھائیں گے، نہیں پڑھا سکتے، بڑی آپ سے محبت کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھا پائیں گے۔ لیکن سرکار نے قصداً کہا کہ جاؤ ان کو حکم دو کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اپنی حیات طیبہ میں سرکار نے مصلی امامت پر فائز کیا، اس لیے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اس بات کی مستند اور معتبر دلیل ہے کہ میرے بعد مسلمانوں کے خلیفہ، اور یہ بات مسلم و ثبوت ہے کہ حضور کا جب وصال ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کے درمیان ایک عجیب غریب بے چینی اور بے قراری تھی۔ صحابہ کی عقلیں زائل ہو گئے، صحابہ پاگل سے ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں ہمارے لیے، صحابہ پاگل سے ہو گئے، چونکہ صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ میں اس معنی کر کے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اس بات کو برداشت نہ کر پائے کہ حضور ہمارے مابین ہیں اور پھر مابین تھے اور اچانک کیا ہوا، یہ تو عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے، آپ نے تلوار کو حمائل کیا اور ننگی تلوار کو یوں اس طرح سے لٹکائے اور گلیوں گھومتے اور کہتے جس نے بھی کہا میرے مصطفیٰ کا انتقال ہو گیا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اب بعض صحابہ کی جماعت اس طور پر ہو گئی کہ اب حضور ہی نہیں رہے تو اب اس دین میں داخل ہو کے کیا کریں گے، جب حضور ہی نہیں تو اتنی مشقتیں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ بہت سارے صحابہ مرتد ہو گئے، جو گاؤں دیہات کے تھے، کم پڑھے لکھے تھے، مرتد ہو گئے، اور
بعض صحابہ نے اسلام کی کچھ باتوں کو اقرار کیا، کچھ کو انکار کر دیا. جیسے زکوٰۃ کے بہت سارے صحابہ منکر ہو گئے. زکوٰۃ میں بھائی اپنے پاس سے مال جاتا ہے، لیکن اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی اور اس میں ذکر فرمایا. آپ کا مفہوم میں پیش کرتا ہوں کہ حضور سے پہلے کیا انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر نہیں آئے؟ حضور سے پہلے بھی تو بہت سارے انبیاء آئے. بعض انبیاء کا وصال ہوا، بعض شہید کر دیے گئے. تو کیا حضور ہمارے مابین ہمیشہ نہیں رہیں گے؟ جس طرح سے پچھلے انبیاء علیہ السلام شہید ہو گئے یا اللہ نے اپنے پاس انہیں بلا لیا، ان کا وصال ہو گیا. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی تو تمام تر صحابہ اکرام کا دل اور دماغ ٹھنڈا ہوا، اور وہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ صحابہ کہنے لگے ہم تو سمجھتے نہیں تھے قرآن میں یہ بھی آیہ مبارکہ ہے کہ نبی کے انتقال کا ذکر ہے. تو تمام تر صحابہ کو اگر کسی نے سنبھالا اس مشکل وقت میں، پرپیچ ماحول میں، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت ہے. اس کے علاوہ سارے صحابہ کا حال بہت برا تھا. ابو بکر صدیق نے جب اسلام پر کوئی مشکل پیش آئی اور اسلام سے لوگ منحرف ہوئے، اس وقت سرکار سیدنا ابو بکر صدیق نے جہاد کا حکم دیا. اور جہاد کا حکم دینے کے بعد جب ان سے جہاد کیا تو پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں. حضور کے ساتھ جس وقت کفار و مشرکین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چاروں طرف سے گھیر لیا اور ننگی تلواریں، برچھی، بھالے لے کر کے، اللہ اکبر، اس وقت جب سرکار اپنے کاشان عقد سے نکلے، ہجرت کے لیے اللہ کا حکم ہوا، اس وقت اگر کسی شخص نے ساتھ دیا، کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ابو بکر صدیق جنوبی شمال میں غار ثور ہے، کافی چڑھائی ہے. ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر حضور کو رکھا، اللہ اکبر، اور رکھنے کے بعد میں بیٹھایا، اور ابو بکر صدیق 3 میل آپ نے حضور کو اپنے کاندھوں پہ ڈھال کے لے کر کے گئے. جب غار ثور میں پہنچے، بڑی پرانی غار تھی، اس کے اندر کئی سوراخ تھے. اپنے اندر اپنے تن پر جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس پھاڑ کے ان سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا. کہا یا رسول اللہ اب تشریف لائیے. اس پر اپنا انگوٹھا یا پیر رکھ دیا، اور حضور جب تشریف لائے تو اپنے زانوں پر سرکار کا سر مبارک ہے. 3 دن قیام کیا، اپنے بچوں کو لگا دیا کہ خبر لو کہ اس وقت کافر کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ماحول ہے. اور اپنے بیٹے کو لگا دیا کہ شام کو بکری چرانے کے بعد بکری ادھر لاؤ، تازہ حضور کو دودھ. 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہے. اس غار کے اندر کھانا پہنچانا، خبریں لانا، سب آپ نے اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیا تھا. 3 دن تک سرکار رہے. کافر آپ کا پیچھا کرتے. کافروں نے انعام رکھ دیا کہ جو بھی حضور کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹوں کی قطار دی جائے گی. اللہ اکبر. اس زمانے میں 100 بکریوں کی قیمت بہت ہوتی ہے. 100 اونٹ کی قیمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ بکری کا اندازہ بڑی مشکل سے لگے گا. بڑی مہنگی چیز. اب اس پر بہت سارے کافروں نے کہا کہ چلو یہ 100 اونٹ. اس میں سراقہ بن مالک کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے تعاقب کے لیے یہ نکلا. جب 3 دن ہونے کے بعد 4تھے دن حضور اس غار سے نکلے، اللہ اکبر، تو مدینہ کی جانب سرکار نے ہجرت فرمائی.
تو سرکار کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ ہیں، یہ یوں کہ یہ حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب سرکار جب تشریف لے جا رہے ابو بکر صدیق بھی ساتھ میں ہیں، تو سراقہ بن مالک نے اپنا تیز گھوڑا دوڑایا اور 100 اونٹوں کی لالچ میں اس نے حضور کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کو لگا دیا۔ جب سراقہ قریب آیا تو ابو بکر صدیق کی نگاہ پیچھے پہنچی، چونکہ ابو بکر صدیق چاروں اور حضور کے دشمنوں کو دیکھ رہے تھے، چونکہ مین ٹارگیٹ وہ حضور ہی تو تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان لوگوں کے۔ تو جب سرکار نے دیکھا سراقہ بن مالک آ رہا ہے، جب قریب آیا حضور نے اس کے ذہن کو، اس کے دماغ کو بھاپ لیا۔ سرکار نے کہا یہ اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے۔ جب قریب آیا تو حضور نے فوراً زمین کو حکم دیا، اے زمین اس سراقہ بن مالک کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر! حکم پاتے ہی زمین کے اندر سراقہ بن مالک دھس جاتا۔ جب زمین کے اندر دھس گیا تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، میرے مصطفیٰ کتنے رحیم و کریم ہیں، دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کے تعاقب میں ننگی تلوار لیے کھڑا آ رہا تھا، لیکن سرکار سے جب معافی تلافی کی حضور نے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد سراقہ بن مالک مکہ مکرمہ کی جانب پلٹا، آگے چلا، پھر اس کے ذہن نے کوشش کی کہ ایک بار کوشش کی جائے آج کے کامیاب ہو جائے، پھر پلٹا، اور پلٹنے کے بعد حضور کی گرفتاری کے لیے جو ہی آگے بڑھا، سرکار نے پھر حکم دیا اے زمین اس سراقہ بن مالک کو پکڑ لے۔ زمین پھر پکڑ لیتی ہے، پھر وہ معافی تلافی کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مصطفیٰ کریم کو اس پر رحم آ جاتا۔ سرکار کہتے زمین اس کو چھوڑ دے۔ سراقہ بن مالک کہتا ہے میں جھوٹ گیا، میں سمجھ گیا۔ اس کے بعد میں مدینہ مکہ مکرمہ کی جانب چلنے لگا، لیکن پھر میرے دماغ نے جھجلایا، اے سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کی قطر تیرے لیے ہے اور تو کوشش کر لے، تو امیر ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اگر تو نے مصطفیٰ کو گرفتار کر کے ان کافروں کے حوالے کر دیا تو تو امیر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! تیسری مرتبہ سراقہ بن مالک پھر کوشش کرتا ہے، اور کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور گرفتاری کے لیے آتا ہے۔ سرکار دیکھتے ہیں پھر تیسری مرتبہ پلٹا ہے۔ اللہ اکبر! حضور نے ارشاد فرمایا اے زمین سراقہ بن مالک جکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا، میرے مصطفیٰ کی زبان اقدس سے اتنا نکلنا تھا، زمین کے اندر سراقہ بن مالک دھستا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بھی دھس گیا۔ اللہ اکبر! سراقہ بن مالک سمجھ گیا یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ کوئی ساحر نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ جادو کا عمل ایک مرتبہ 2 مرتبہ، لیکن یہ زمین کو جیسے ہی حکم دیتے ہیں ویسے ہی زمین پکڑ لیتی ہے، یہ ضرور اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کا دل بدل گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ نبی کی جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معافی تلافی کرنے لگا۔ حضور مسکرا پڑے، جب اس کی دل کی دنیا بدلتے دیکھا تو حضور مسکرا پڑے اور ارشاد فرمایا اے سراقہ بن مالک میں تیرے ہاتھ میں کسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کسر و کسرا، آپ کسرا کا اس وقت محل جو ہے اس اندر ہر طرح کے ہیرے جواہر اور طرح طرح کے سونے کی چیزیں تھی، زیورات تھے، انہی زیورات میں کیسر کسرا یعنی کیسر کا وہ کنگن جو سونے کے تھے وہ پہنا کرتا تھا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے سراقہ بن مالک تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سمجھ گیا اس وقت تو حکومت کافروں کی تھی اس پر، لیکن حضور کے اس فرمان سے سراقہ بن مالک سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو اسلام کی فتوحات کیسر و کسرا تک پہنچ جائے گی۔ سراقہ بن مالک اپنی حیاتی زندگی میں کئی مرتبہ بیمار پڑے، ایک مرتبہ اتنا بیمار پڑ گئے لوگوں نے گمان کیا شاید کہ بچ نہیں پائیں گے۔ تو جب سراقہ بن مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے، آخری بات ہے، عمر کہنے لگے
کہ اگر کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو معاف کر دینا. تو کہنے لگے نا ابھی نہیں مروں گا, ابھی وصال نہیں ہوگا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنو گے, جب تک میں کنگن پہن نہیں لوں گا مجھے موت نہیں آ سکتی. اوہو, نبی فرمان پر اتنا کانفیڈنس, بھروسہ, اتنا یقین کامل صحابہ کو تھا. اور ہوا یہ کہ وقت آیا ابو بکر کے وصال کے بعد, جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو 22 لاکھ مربع میل تک دور تک اسلامی فتوحات ہو گئی, اور وہ قیس و کسریٰ فتح کیا گیا. اور فتح کرنے کے بعد اس کا مال و اسباب جب بیت المال میں لایا گیا تو اس میں قیصر کے کنگن بھی تھے. عمر نے کہا لو حضور کا فرمان ہو گیا, اے سراقہ بن مالک اب کنگن پہنو. اللہ اکبر. تو صحابہ کو یقین تھا. تو حضرات محترم, اس وقت اگر کسی نے ساتھ دی تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات بعظمت, ذات بابرکت ہے. جنگ بدر کے موقع پر ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا صحابہ سے کہ یہ بتاؤ سب سے طاقتور کون ہے ہم میں. تو بعض صحابہ کا ذہن گیا کہ حضرت علی ہی طاقتور تھے. علی شیر خدا لقب ہے نہیں آپ کا, سب جانتے ہیں. اور ہم بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی کبڈی کھیلتے تھے, یا کبھی وہ بناتے تھے کھیتوں میں جتے ہوئے کھیتوں میں مزار بنا دی, کچھ بنا دیا, اور کہتے تھے یا علی, تو مطلب ہمت مل جاتی تھی. باب خیبر جو 40 شخصوں سے ناہل حضرت علی نے اکیلے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا تھا کافروں کی تلوار کے لیے. تو سب جانتے ہیں کہ حضرت علی بہت طاقتور ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہی تو کہا میں تو ہمیشہ اپنے مد مقابل والے سے لڑتا ہوں, یعنی جو میرے قابل آتا ہے, جو میرے برابری کا ہے, میں اس سے جنگ کرتا ہوں. تو کہا پھر ہم تو نہیں جانتے کہ سب سے طاقتور کون شخص ہے. تو آپ نے کہا ابو بکر صدیق سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو صحابہ نے پوچھا, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو کہا جنگ بدر کا میدان تھا, پہلی جنگ اسلام کی, اور کفار و مشرکین کا اصل مقصد تھا حضور کے اوپر حملہ بولنا, حضور کی مبارک جان کو نقصان پہنچانا. تو ایسے پرپیچ ماحول میں, ایسے خطرناک ماحول میں سب سے زیادہ صحابہ کو فکر تھی کہ حضور کی جان کو بچایا جائے, سرکار کو کہیں تکلیف پہنچے, ایک تلوار کا یا برچھی کا ہلکا سا بھی کھروچ نہ صحابہ پر پہنچے. تو صحابہ کے درمیان مشورہ ہو کہ حضور کی حفاظت کون کرے گا. یوں تو اللہ کرتا ہے حضور کی حفاظت, اللہ نے کی. کافروں کے درمیان سے نکل کے گئے سرکار, جب پورا سرکار کا گھر احراسہ کر لیا تھا. تو اس وقت صحابہ ہمت اور طاقتور صحابہ, بعض صحابہ کے اندر بڑی طاقت, حضرت علی بھی اس میں ہیں, حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں, اور بھی جلیل القدر صحابہ ہیں, کڑیل زبان ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ سرکار کی رکھوالی کے لیے میں آگے کھڑا ہوں. چونکہ میری جان جائے تو جائے لیکن سرکار کو آنچ نہ آئے. لیکن اگر میری جان چلی جانے کے بعد بھی سرکار کو آنچ آ گئی تو سرکار کو تو تکلیف ہوگی. اس وجہ سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ حضور کی حفاظت کے لیے اس عریش کے ارد گرد کھڑا ہو. اگر اس عریش کے ارد گرد کھڑے ہونے والی ذات کسی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اللہ اکبر. آپ حضور کے ارد گرد رہتے ہیں, تلوار حمائل کیے ہوئے ہیں, اور کافروں کو ان کا مقابلہ کرتے, سرکار کی طرف تلوار برچھی بھالے جو بھی آتے اس کا مقابلہ کرتے, اس کو روکتے اور چڑھ بڑھ کے حصہ لیتے, دوڑ دوڑ کے ان کا مقابلہ کرتے, اور سرکار کی جان کی حفاظت آپ فرماتے. تو آپ نے غار ثور کے اندر بھی زہرہ سانپ جس کی عمر تقریباً 7-8 سال پرانا, اللہ اکبر, وہ اژدہا حضور کی جان کو تکلیف پہنچاتا, ابو بکر صدیق نے اپنا پیر لگا دیا, اس نے
ڈسا، لیکن ابو بکر صدیق نے پیر کو جنبش نہیں ہونے دیا، ہلنے نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے پیر میں لگ رہی ہے، وہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ابو بکر صدیق بھی جانتے تھے کہ میں بھی عاشق مصطفیٰ، میں اتنی آسانی سے پیر ہٹانے والا نہیں ہوں۔ پیر کو وہ سانپ ہٹانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ابو بکر صدیق نہ ہٹایا، اور اس نے ڈسا، اور اس کا زہر کا اثر جب حضور پر پہنچ، جب ان کے جسم میں پہنچا تو آنکھوں سے آنسو گرے، چہرے والضحا پر گرم گرم آنسو۔ حضور بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے، کیا چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ لدغتا، میں ڈس لیا گیا، مجھے زہریلے سانپ نے ڈس لیا۔ اب یقین کامل ابو بکر کا دیکھیے، ابو بکر گھبرائے نہیں، حضور نے اپنا لعاب دہن ابو بکر کی کٹے ہوئے جگہ پر لگا دیا۔ ہم اگر اب لگا دیں کٹے ہوئے زہر پر بچھو کے تو ہر کوئی یقین کرے گا کسی حال میں فوراً ڈاکٹر کے، آج کتا بھی کاٹ لیتا ہے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، فوراً بھاگتا ہے، لیکن یقین کامل ابو بکر کا اسی لعاب دہن اتفاق کر کے ایسا اتفاق کیا، اللہ نے آپ کو ایسی شفا عطا فرمائے کہ فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا، جان حضور کے لیے قربان کی، حضور نے دوبارہ پھر آپ کو جان بخش دی۔ یہ یقین کامل کس کے اندر تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھا۔ آج انہی کا مبارک باعظمت دن ہے، اور 22 جمادی الاخری کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ 2 سال 3 مہینے رہے، بعد الانبیاء مسلمانوں کے یعنی مسلمانوں کے درمیان اور تمام صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انبیاء کے بعد، حضور کے بعد، بعد الانبیاء تمام مسلمانوں میں سب سے افضل اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو آج انہی کا باعظمت مبارک دن ہے، اور آپ لوگ جو ہے اپنے گھروں پر تھوڑا سا انتظام کیے، فاتحہ کا انعقاد کریے، فاتحہ میں بیٹھیے، بیٹھنے کے بعد میں بچے آپ کے خود آپ سے پوچھ گے کہ آج کیوں فاتحہ دلائی جا رہی ہے، آج تو جمعے کا دن ہے، جمعرات کو ہوتی فاتحہ، تو آپ ان کو بتائیے کہ آج ابو بکر صدیق کا مبارک باعظمت دن ہے، ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ وہ پوچھیں گے بچے کون ابو بکر صدیق، تو اب بتائیں گے کہ مسلمانوں یعنی حضور کے خلیفوں میں سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ جب یہ عمل آپ رکھیں گے تو پھر آپ کی نسل اس تاریخ کو کبھی نہیں بھولے گی، وہ کوئی بھی دن بھول جائے لیکن اس تاریخ کو نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ کریں گے، اپنے گھر فاتحہ دلائیں گے، جو حیثیت آپ 100-50 جتنا بھی ہو سکے، میٹھے چاول ہی بنا لیجئے، لیکن آج کے باعظمت دن میں ضرور فاتحہ دلائیے۔ ابو بکر صدیق کا ذکر ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری نہیں، ضروری ہے، واجب ہے، واجب ضروری کے معنی میں آتا ہے، ضروری ہے ان کا ذکر، ان کے ذکر کی محفل سجانا، اور اگر ذکر کی محفل ہو جائے تو سبحان اللہ، اس لیے کہ حضور بہت محبت کرتے تھے ابو بکر صدیق سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات باعظمت ہے، آپ کی ذات بابرکت کہ اسلام لانے کے بعد میں کافروں کا اتنا تشدد ہوا کرتا تھا، ظلم کا، مار پیٹ کا اور مال و اسباب چھیننے کا اتنا تشدد ہوا کرتا تھا، صحابہ اکرام مسلمان ہونے کے بعد بھی اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ کتنے صحابہ ہیں، کبھی کبھی ریتیلی زمین وہاں ہوتی، ننگا بدن کر کے اور ریتیلی زمین پر کبھی ٹانگ میں رسی باندھ کر کھچیڑا کرتے تھے، کبھی یوں ٹانگ پکڑ کے کھچیڑتے تھے، پیٹ سرخ ہو جاتی، زخم سے بھر جاتی پیٹ، لیکن کفار و مشرکین اس پر بھی بس نہیں کرتے، بلکہ اس پر وزنی پتھر رکھ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن جب صحابہ کو ہوش آتا تو الاحد الاحد کا نعرہ لگاتے۔ اس ظلم و تشدد کی وجہ سے ایک صحابہ کا نام آتا حضرت خباب، ان کو اس قدر کفار و مشرکین نے مارا اور پیٹھ زخم سے بھر گئی، اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ دہتے ہوئے انگاروں
پر آپ کو پیٹ کے بل لٹا کر کے وزنی پتھر رکھ دیا۔ آپ بتائیے کتنا برا حال ہوا ہوگا۔ اس ماحول میں بھی اگر کسی نے اسلام کو اجاگر کیا، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ سب سے پہلا خطبہ مسجد حرام میں اگر کسی نے پڑھا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات بابرکت ہے۔ جب خطبہ پڑھا، اسلام کی دعوت دی، چاروں طرف سے کفار و مشرکین ٹوٹ پڑے۔ اب آپ کو اتنا مارا، اللہ اکبر، لوگ آپ کے رشتہ دار جان گئے شاید کہ اب آپ بچ نہیں پائیں گے۔ جب لوگوں نے جان لیا اور یہ یقین ہوا انہیں اب اگر بچ نہیں پائیں گے تو ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور بدلہ لیں گے، شام تک ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے رہے۔ لیکن شام کے جب رات ہوئی، آپ کے سارے خاندان کے رشتہ دار لوگ آپ کی چارپائی کے ارد گرد ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن جب ہوش آیا، اے سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ، جب ہوش آیا تو زبان پر کس کا نام تھا؟ دیدار مصطفیٰ حضور کا بعظمت نام زبان پر تھا کہ میرے مصطفیٰ کس حال میں ہے۔ اب جب یہ کہا کہ میں اپنے مصطفیٰ کا دیدار کروں گا، میرے مصطفیٰ میں آقا کس حال میں ہے، تو جو رشتہ دار تھے نا وہ بدک گئے، ناراض ہو گئے کہ جن کی وجہ سے انہیں مشقت ہوئی اور یہ بے ہوش پڑے رہے، ان کا جسم کا ہر عضو دکھ رہا ہے اور خون نکل رہا ہے، جن کی وجہ سے لیکن زبان پر کئی گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش ہے تو زبان پر نام پھر انہی کا، تو اس وجہ سے بہت سارے صحابہ چلے، مطلب وہ ان کے رشتہ دار ابو بکر صدیق کے چلے گئے، اور جانے کے بعد ادھر ابو بکر صدیق نے کہا امی جان سے کہ امی جان حضور کا دیدار کراؤں، تو اب دوا کھانا کچھ بھی پانی آپ نے اپنے حلق کے اندر نہیں اتارا، اور کہا کہ جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں کر لوں گا ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکا۔ اللہ اکبر، یہ محبت تھی۔ اس کے بعد حضور کو آپ کی قریب جب لے جایا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو جب آپ کی بارگاہ میں گئے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو چہرے والضحیٰ کو دیکھا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں، رونے لگے۔ حضور نے جب یہ حال دیکھا تو گلے ملے اور چپٹ کے حضور بھی، آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ تو یہ کافر مشرکین صرف آپ کی اسلام کی وجہ سے جان کے دشمن تھے، سرکار کی جان کے دشمن تھے۔ اگر کسی نے سب سے زیادہ ساتھ دیا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات باعظمت، ذات برکت ہے۔ تو آج انہی کا باعظمت مبارک دن ہے، تو ہم کچھ نہ کچھ اپنے گھر پہ فاتحہ کا انعقاد کریں، انعقاد کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کو تقسیم کریں۔ اگر بچے آپ کا سوال کریں کہ ابا جان، امی جان، فاتحہ تو جمعرات کو پیر کو ہوتی ہے، آج جمعے کے دن کیوں فاتحہ آپ نے دلائی ہے، تو اس کا مطلب آپ کو ضرور بتانا ہے۔ آج ابو بکر صدیق کا دن ہے۔ پوچھیں گے ابو بکر کون ہے، تو آپ بتائیں گے حضور کے سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تعالیٰ میرے بیان کرنے میں کوئی غلط، کوئی خامی خطا ہو گئی ہو، اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کا صدقہ عطا فرمائے، اور ان کی غلامی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔